السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ٹیچر اسلامیت کی مس مقصودہ آپ کے لیے ہمارا آن لائن کلاسز میں یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے اس کو سمجھیں گے اور توجہ سے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے جو ہے ہمارا جو چیپٹر آ رہا ہے وہ ہے بنیادی عقائد، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے سلیبس لکھ کیا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا بنیادی عقائد کا پہلا چیپٹر ہے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے عقیدے ہیں جو ہم مسلمان ہمارے اندر ہونے چاہیے اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ بنیاد عقائد سے مراد ہے نا عقیدہ، جیسے کہتے ہیں عقیدے کی جمع ہے عقائد، ٹھیک ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ، یعنی کہ ہم جب کسی چیز پہ ڈٹ جائیں اور اس کام کو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم وہ اس چیز پر ہی رہیں اور اسی کے مطابق کام کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ہمارا دیکھیں ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی جو ہے حاجتیں پوری کرواتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہی ہماری مدد کریں گے اور ہمیں جو ہے ہماری ہر مشکل سے ہمیں نجات دلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس عقیدے پر ہم نے یقین جو ہے نا رکھنا ہے اور اپنے عقیدے کو قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کفرانہ الفاظ بول دیے یا اس قسم کی باتیں کر لیں، یہ نہیں۔ عقائد سے مراد نہیں، عقیدہ پختہ ارادہ کرنا ہے، آپ نے پختہ طریقے سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے جو مین جو عقیدے ہیں مسلمانوں کے وہ ہیں بنیادی عقائد، ٹھیک ہے۔ بنیادی کا مطلب مین چیز، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، جہاں پر ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقائد میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ بطور عقیدہ ان باتوں پر یقین رکھے کہ تمام عالم میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ جو ہے چیزیں پیدا کر دیں۔ پھر دوسرا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور کسی کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے کسی کا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک صرف واحد ہے، ٹھیک ہے۔ واحد ہیں، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ پھر وہ زندہ ہیں، نہ تو انہیں اونگ آتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کو کر سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کی نظر ہوتی ہے، ہر کام کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ نہایت مہربان ذات ہے، وہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب اسی نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی قیامت بھی جو ہے پیدا کرے گا اور وہی چلائے گا اور وہی جو ہے ہمیں مارتا بھی ہے، وہی ہمیں زندہ بھی کرتا ہے۔ اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہیں۔ کوئی ایسی مخلوق دنیا میں نہیں ہے جس کے پاس جو ہے اس قسم کی جو ہے خوبیاں ہوں۔ یہ صرف ایک واحد اور یکتا ایک جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں یہ تمام خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا جو ہمارا آتا ہے کہ تمام صفتیں، جیسے سب صفتیں جو ہیں ہمیشہ سے ہیں، یعنی کہ ابھی آئی ہیں یا تھوڑے عرصہ پہلے آئی ہیں یا چند سالوں پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے اللہ پاک کے پاس ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی کوئی صفت جو ہے نا، صفت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم ہے، ہمیشہ سے ہیں۔ جب سے ازل سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہ قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے سارا جو نظام ہے وہ سسٹم جو ہے اللہ پاک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمارا یقین ہے، بات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے خالق و مالک ہے اور جو ہے اس میں جو ہے صفتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے تمام پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے اب دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ دیکھیں اللہ پاک جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر پر اپنا جو ہے آپ نے ان کو ماننا ہے، ان کو آخری نبی ماننا ہے۔ ایک اور
جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ دیکھیں اب ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا اور ان کو جو ہے ان پر ایمان لانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا کہ وہ بندوں کو سیدھی راہ بتلانے والے ہیں۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اس پہ پکا ارادہ بھی رکھنا ہے اور جو ہے ان پر جو ہے درود بھی بھیجنا ہے، اور ہمارا جو ہے ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری عافیت کا اور بھلائی کا دروازہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجنا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو فرشتے جو پیغمبر آ چکے ہیں ان پر بھی جو ہے ہم نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبیوں پر ایمان لانا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس میں جو ہے ہر جگہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، نبیوں کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبیوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے ہمارا دوسرا، آگے ہم پڑھتے ہیں کہ پاک ہے، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ جو ہے بعضوں سے بڑا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان پر ایمان لانا، ان کے احکامات، ان کی جو ہے پیروی کرنا، ان کے طریقوں پر چلنا جو ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہے اور بہت ہی جو ہے ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کہ انسانوں اور جنوں تمام کے وہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر جو ہے انہوں نے ان کو سیر کروائی، جسے ہم معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق نور سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے چھپا دیا، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں، فرشتے۔ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، وہ بڑے ہی فرما بردار ہیں۔ اللہ پاک کو ہماری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ جو ہے اللہ پاک کی اطاعت کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں، ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ جس کام میں ان کو لگا دیا گیا ہے اللہ پاک، وہ فرشتے وہی کام کر رہے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، 4 ہمارے فرشتے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، اس کو جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں سے نیک اور بد بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، جن کے کردار اچھے نہیں ہوتے، تو ان میں بھی یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور اور شریر جن جو ہے وہ ابلیس ہے، یعنی شیطان ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان جو ہے وہ جنوں کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، اور شیطان کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ تباہی اور بربادی کی طرف جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ اللہ پاک کی جو ہے اطاعت کرنی ہے، اور فرشتوں اور جن کی پیروی ہمیں بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا چیپٹر مکمل، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم اس کے کوشچن آنسرز کی طرف دیکھیں گے، تو جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے کاپیز پہ، اور اس کے بعد یہاں پر اسکول میں جمع کروانا ہے چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ آپ لوگ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا اس کو لیا ہے، ٹھیک ہے۔
پہلا سوال آتا ہے اللہ کی صفات کیا کیا ہیں. دیکھیں پیج نمبر 7 پہ آئیے آپ، اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے یہ پورا آئے گا. ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے یہاں سے لے کر کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، یہاں تک پورا آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے ہمارا دوسرا سوال، فرشتے اور جنات کیسی مخلوق ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلا تو آ رہا ہے ہمارا یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کچھ پوائنٹ نمبر پیج نمبر 8 پر آپ پوائنٹ نمبر 8 کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا. ان کو فرشتے کہتے ہیں. بہت سے کام ان کے حوالے کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. جس کام پہ لگا دیا جائے وہ وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک. پھر اس کے بعد آپ بتانا ہے جنوں کے بارے میں کہ جنات کیا ہیں. پوائنٹ نمبر 9 پہ آ جائیے. یہ پورا پوائنٹ نمبر 9 ہمارا اس کے جواب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے 4 مشہور فرشتوں کے نام کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آ رہا ہے پوائنٹ نمبر 8 میں ہی آ رہا ہے 4 مشہور فرشتے. 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، ان کے نام آ جائیں گے. یہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، آپ کو پتہ بھی ہے. ان کے کام بھی مختلف ہیں، جو ہے مختلف کام ہیں ان کے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کام آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ تو آپ کی تھی آپ کا پہلا لیکچر تھا آن لائن کلاسز میں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اجازت چاہتی ہوں اگلی کلاس کے لیے آپ سے، اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.